वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में जीअं त इमरान ख़ान जी तक़रीर ऐं पाक भारत लाॻापा, पाक अमेरिका रिलेशन्स ऐं कश्मीर जी सूरत-हाल ते समूरे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। नूरीन फारूक साहिबा बि असां सां गॾु हुई ऐं ब्रेक खां पहिरीं जीअं त डॉक्टर फरहत हक़ जेकी अमेरिका में उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। असां हीअ वीडियो लिंक जे ज़रिए जेको साजिद तारड़नि रिपब्लिकन पार्टी जा सीनियर अॻुवान डोनाल्ड ट्रम्प जा एडवाइज़र बि रहिया आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदासीं। साजिद तारड़ असां सां गॾु आहिनि मौजूद। साजिद तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। साजिद तारड़ साहब, तकरीर तो आपने इमरान खान साहब की सुनी, मुख्तलिफ पहलूस पे उन्होंने बात की, कितनी अहम थी तकरीर बिलखुसूस अमेरिका में रहने वाले मुसलमान कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में एक बहुत लैंडमार्क स्पीच थी जो कि पाकिस्तान की सियासत और यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री के लिए एक बहुत लैंडमार्क होगा। खान साहब ने जिस तरीके से कश्मीर का केस पेश किया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बिलखसूस उन्होंने जो इस वक्त वेस्ट में और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मसला इस्लामोफोबिया का है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वेस्ट रेडिकल इस्लाम और इस्लामिक दहशत गर्दी का नाम लेकर उसकी आड़ में किस तरीके से मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को आज जगाने की कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस के ज़मीर को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर के हवाले के साथ आरएसएस का आज हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ना उठी तो किस तरीके से जब 1939 में जो हुआ था वही होने को है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस्लाम क्या है और इस्लाम का दहशत गर्दी के खिलाफ स्टैंड क्या है। उन्होंने रियासत मदीना के बारे में बात की। मेरे ख्याल में आई एम वेरी प्राउड ऑफ खान साहब टुडे। He has done it, he has made his case, he already has won the game, क्योंकि कल ही एलिस वेल्स जो कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने इंडिया से मुतालबा किया है कि वहां से उनके कश्मीरियों पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उठाई जाएं। तो मेरे ख्याल में आज सारी दुनिया ने खान साहब को सुना, और खान साहब ने उनको जिस तरीके से कश्मीर का केस पेश किया, इट वाज काबिल इस्ताइश है। साजिद तारड़ साहब, दूसरा सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि अमेरिका 12 बार सालसी की पेशकश करता रहा है, ट्रंप की जानिब से दूसरी दफ़ा भी सालसी की पेशकश की ऑफर की गई। क्या क्योंकि कुछ तजिया नगारों की नज़र में, कुछ सियासी रहनुमाओं की नज़र में, चाहे वो अपोजिशन के हो या दूसरे मुमालिक में रहने वाले, उनकी नज़र में शायद ये भी तासुर पड़ता है कि अमेरिका शायद इसीलिए सालसी की पेशकश कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस को निकालना चाहता है, इसलिए वो कश्मीर के मामले पर सालसी की पेशकश कर रहा है। क्या इस आपकी नजर में क्या ये सदाकत है इस चीज में, या कोई दूसरा एंगल है सालसी की पेशकश करने के लिए? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका सवाल था कि अगर अमेरिका इज ओनली इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इज जस्ट ड्यू टू अफगानिस्तान, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब अगर इस तरीके से मैंने शायद पहले भी आपको अर्ज किया था कि जिस तरीके से इंडिया इज ट्राइंग टू बाय कश्मीर एंड बाय द सिंपैथीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका अबैंडन कर देता इस आइडिया को। लेकिन खान साहब ने फिर अगले दिन बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के खान साहब को कहा, इसके बावजूद कि पाकिस्तान खान साहब पीछे पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं, वहां ऑलमोस्ट म्यूटनी होने को है, वहां पे मौलाना फजल रहमान 15 लाख लोगों का क्लेम कर रहे हैं कि वो लेकर आएंगे, जिनमें से 1 लाख लोग मुसल्ला होंगे। शहबाज शरीफ जो है वो मंडला रहे हैं ऊपर दोबारा पावर में आने के लिए। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बैठ के खान साहब के साथ इस चीज को रिपीट किया कि ही ट्रस्ट पाकिस्तान एंड ही ट्रस्ट इमरान खान। और उसके बाद उनकी खान साहब की स्पीच से पहले एलिस वेल्स जो कि साउथ एशियन अफेयर को देखती है स्टेट डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कल प्रेस रिलीज की कि कश्मीर से पाबंदियां रिलीज करनी चाहिए, इजी करनी चाहिए। तो और दूसरा, खान साहब ने जब बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, उन्होंने इस चीज को भी रिपीट किया है कि बीइंग अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द प्लेनेट, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ इस पे उन पे कुछ फराइज होते हैं। वो इस हवाले से कि अमन को दुनिया में जहां बिलखसूस ज्यादती हो रही हो, जहां पे जेनोसाइड हो रहा हो, जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, ये उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वहां पे अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। अब इस चीज पे ये लाजम है कि एक पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इंडिया वाली साइड पे जितने हिंदू हैं वो एक परचम के नीचे खड़े हैं। वो मैं अक्सर इस चीज की मिसाल लेता हूं कि हजारों खुदाओं को मानने वाले एक हो चुके हैं और एक खुदा को मानने वाले
مختلف گروپوں میں اپنے انٹرسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیسے ڈالروں کے پیچھے وہ بس ریس لگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں آپ بے شک جو مرضی کریں, آپ 72 سال لوٹتے رہیں اس ملک کو, لیکن خدا را آپ کشمیر کے معاملے پہ تھوڑی سی ذرا اس کو سیریس لیں. مولانا صاحب کو چاہیے ڈائریکشن اپنی اسلام آباد کی بجائے چینج کر کے بارڈر کی طرف کریں. کشمیر کمیٹی کے اتنا عرصہ چیئرمین رہے ہیں, ان کو تھوڑی سی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میٹر کتنا سینسیٹیو ہے. اور زرداری صاحب اور جو دوسری نون لیگ والے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے ڈالروں اور اربوں روپوں کی کرپشن کو اس وقت تھوڑا سا ہولڈ آن کر کے اس کو تو ذرا کشمیر پہ تھوڑا سیریس ہوں, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ سری نگر کو بچاتے بچاتے مظفر آباد بھی گنوا بیٹھیں. تو پلیز اس کو تھوڑا سیریس لیں, اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ دنیا, نہ صرف امریکہ, پوری دنیا پہ آپ کا پریشر مینٹین رہے. آپ کو بالخصوص یہ سوچنا چاہیے, آپ امریکہ سے آپ اتنا کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو اسلامک ورلڈ کی سپورٹ نہیں ہے, آپ کو سعودی عربیہ کی سپورٹ نہیں ہے, آپ کو یو اے سپورٹ نہیں کرتا. مودی صاحب کو اتنے نازک موقع پہ 5 اسلامک کنٹریز نے بلا کے ہائیسٹ ایوارڈ دیے اپنے کنٹریز میں. تو اپنا ہوم ورک تھوڑا سا کریں پلیز, سیریس لیں اپنے آپ کو, اگر آپ نے دنیا کے نقشے پہ سروائیو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نورین صاحب, ساجد طاہر صاحب سے بھی ہم نے بات چیت کی, جیسے آپ نے سنا ساجد طاہر صاحب نے بھی مختلف پہلوز پہ بات کی. ایک تو تقریر کو تو بڑا اپریشیٹ کیا, لیکن دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ثالثی کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امریکہ کا جو سٹینڈ ہے وہ نیچرل ہے اور وہ دل سے چاہتا ہے ثالثی کرائے. پر لیکن ٹرمپ کی جو مودی کے ساتھ جو تقریر تھی, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اسلامک فوبیا کے حوالے سے, اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی. وہ اس کا اینگل کیا تھا, اس کی وجوہات کیا تھی, اس کا وہ تو ظاہر بات ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ امریکہ ابھی بھی ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے؟ دیکھیں, بھارت ایک ہم سے 8 گنا بڑا ملک ہے, اور آپ ان کی اکانومی دیکھیں کہاں جا رہی ہے. اس وقت ٹرمپ کو یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑے اجتماع سے بات کی ہیوسٹن میں, اور وہاں پر وہ اپنی ایک یاد رکھیے کہ ان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, اور لاسٹ الیکشن میں جب ٹرمپ کو کامیابی ہوئی تو 4 ملین جو ہندوستانی امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے بھی ان کو ووٹ کیا تھا. تو وہ جو اس ارینا میں انہوں نے خطاب کیا, وہ ایک طرح سے اپنی ایک کیمپین بھی کر رہے تھے. اب جو اگر آپ اس کو لنک کریں عمران خان صاحب کی تقریر کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ کیونکہ پاکستان ایک ملک ان سے چھوٹا بھی ہے, اور آپ لوگوں کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, تو اس کی ایک وجہ کرپشن ہے, جو کہ آپ لوگ بھی اس کا پارٹ ہیں, پوری دنیا اس کا پارٹ ہے. یہ جو آف شورز کمپنیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, جو امیروں کا پیسہ لے کے وہاں اپنے مفادات اپنے بینکوں میں ڈال رہے ہیں, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. ایز اے ریزلٹ غریب غریب ہی رہتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے ان کو یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو ہم پہ جو الزامات لگا رہے ہیں, آپ لوگ خود بھی اسی کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اگر آج ہم پاکستان میں ایک آف شور کمپنی بنا لیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ویسٹرن ورلڈ ہماری آپ کی نظر میں جو عمران خان صاحب نے اسلام کے حوالے سے جو تقریر کی, کیا وہ ٹرمپ کو جواب دیا ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے وہ غلط ہے؟ یقیناً جی, صرف ٹرمپ کو جواب نہیں دیا, انہوں نے پوری دنیا کو بتایا. جیسا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو کارٹونز بنائے جاتے ہیں, جو بلیسفیمی ہوتی ہے, اس سے عمران خان صاحب نے کہا جب میں یو کے میں تھا تو وہاں پر وہ جیزس کی کارٹونز بنا دیتے تھے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کس طرح اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کا نقطۂ نظر اوور آل پوری دنیا میں, کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو, وہ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی کوئی تہذیب, کوئی ان کے نام کے ساتھ یا ان کی کوئی اور کارٹون برداشت ہی نہیں کر سکتے, چاہے وہ کوئی بھی ہوں. تو انہوں نے یہ کلیئرلی ان کو بتایا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا دین ہے. اس کے مقابلے میں ان کا کیا نظریہ ہے, اس کو انہوں نے یہ آگے اپنا موقف ان کے سامنے بیان کیا. اچھا, امریکہ کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کیونکہ وہ لداخ والا جو حوالے سے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک چیز رپورٹ بھی ہوئی تھی کہ بھارت نے شاید امریکہ کو اس حوالے سے کوئی آفر کی ہے کہ اگر وہ کشمیر کے معاملے میں ذرا ہماری طرف جھکاؤ رکھے گا تو کشمیر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ ان کو وسیع تر مواقع فراہم کرے گا,
اور چین کو، کیونکہ چین پہ گرپ رکھنا چاہتا ہے امریکہ، تو کیونکہ لداخ اور چین اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، اگر وہ وہاں پہ اپنے کیمپس بنائے گا یا وہاں پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا اپنی فورسز کا یا وہاں پہ انوالومنٹ زیادہ بہتر بنا سکے گا، وہ اس پہ گہری نظر رکھ سکے گا. کیا یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا جھکاؤ جو نظر آ رہا ہے امریکہ کا تھوڑا سا، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ایک ڈیفنس پالیسی ہوگی یقیناً انڈیا کے ساتھ، اور کیونکہ اگر آپ دیکھیں کشمیر کو تو دو ملکوں کے بیچ میں وہ ایک چھوٹا سا ایک خطہ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے کو اپارٹ رکھے ہوئے ہے. تو آج کشمیر کے اوپر سالوں سال سے یہ تنازع رہا ہے، اور کشمیر اگر اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو شاید کیوں ہی ساری یہ پورا سب کانٹیننٹ اس کے اوپر اس قدر تنازع کا باعث نہ بنتا. تو چائنا بھی یقیناً وہ تو لداخ کا ایک حصہ ان کا بھی ہے. اب ہمیں میں سمجھتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو ایز اے کشمیری میں یہ چاہتی ہوں کہ جو گلگت بلتستان کو ہمیں اس کا سٹیٹس نہیں دینا چاہیے پروونس کا، اس کو پارٹ ہونا چاہیے کشمیر کا، کیونکہ اگر وہ اس کا پارٹ رہے گا اسی کے ریئیکشن میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 370 اور 35A جو انہوں نے ریووک کیا ہے انڈیا نے، وہ شاید اسی کی روشنی میں یا اسی کو ایک ون آف دا ریزنز یہ ہو سکتا ہے. تو گلگت بلتستان ہمیشہ سے کشمیر کا حصہ رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو رہنا چاہیے. اچھا، اقوام متحدہ میں جو عمران خان کی اسپیچ تھی اس میں انہوں نے ایک اور اینگل بڑا ڈسکس کیا، وہ شاید زیر بحث ہو جائے گا کیونکہ انڈیا بھی اس پہ اپنا پوائنٹ اسکورنگ کرے گا، جو اس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ہم نے طالبان کو ٹریننگ دی، روس کو نکالا. تو کیا اس موقع پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ مناسب تھی، یا امریکہ کو بتانا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے طالبان کو جب ہم نے ٹریننگ دی، آج طالبان ہمارے لیے بھی ناصور بن گئے تو آپ ہماری مدد کریں؟ دیکھیں یہ تو جو اس وقت حکومت وقت تھی، اور کیونکہ عمران خان صاحب بہت دل سے بات کرتے ہیں اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، انہوں نے ان کی تقریر اس وقت فی البدیہہ تقریر تھی، کوئی لکھی ہوئی اسپیچ نہیں تھی، جو کچھ ان کے ذہن میں تھا، جو پوائنٹس تھے وہ انہوں نے بتائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ یہاں پر جو ہم پراکسی وار افغانستان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے جو بھی ہمارے امریکہ کے ساتھ جو ان کی پالیسی رہی اس میں انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ آپ افغانستان سے رشیا کے خلاف جو بھی ملیٹنٹس ہیں، اب جب آپ ایک گروپ ایک جہادی تیار کر رہے ہیں اور سڈنلی آپ ان کو کہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف دوسری طرف سے لڑائی ہوگی، تو وہ کوئی مشین تو نہیں ہے، ایک انسان ہے، ایک انسانوں کی ایک ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، تو ان کا بھی تو ریئیکشن آنا تھا. اور اس ریئیکشن میں کس نے سفر کیا؟ پاکستان نے. اور اس سفر کرنے میں بھی اب یہ دوبارہ ہم پہ یہ اسی کی وجہ سے وہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری تھا، اور میں سمجھتی ہوں یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ یہ ان کو بتانے کی ضرورت تھی، وہ جانتے ہیں اس کو، لیکن کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے فورم پہ، دنیا کے سب سے بڑے فورم میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے یہ بات کی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز جو کہ چارٹر ہے پیس کا، اس میں جا کے انہوں نے بات کی ہے، تو وہاں ان کے اوپر یہ بات ان کو ضرور اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور کس طرح وہ اس کو آگے لے کے چلیں. جی بالکل. نورین صاحب بات چیت کا سلسلہ بڑھائیں گے، ابھی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم کیونکہ کشمیری جدوجہد کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ سردار ابراہیم صاحب کی بڑی جدوجہد رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. ناظرین، نورین فاروق صاحب سے گال بول جو سلسلہ جاری رکھنا سی بریک